پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک ایسی وادی تھی جسے وادی روشن کہا جاتا تھا۔ رات کے وقت وہاں زمین پر ستارے اتر آتے کیونکہ ہزاروں جگنو وہاں پر رہتے تھے۔ ان جگنوؤں کی بادشاہی تھی اور ان کی ایک لاڈلی شہزادی تھی جس کا نام شہزادی نورینا تھا۔ نورینا باقی جگنوؤں سے ذرا مختلف تھی۔ اس کی روشنی سب سے زیادہ تھی، اتنی کہ اگر وہ اڑتی تو درختوں کے سائے تک جاگ جاتے۔ لیکن اس کے دل میں ایک خواب تھا۔ میں اپنی روشنی انسانوں کی دنیا تک پہنچانا چاہتی ہوں تاکہ اندھیروں میں کسی کا راستہ بن سکوں۔ ایک دن وہ اپنے والد بادشاہ ضیا کے پاس گئی اور بولی، ابا حضور، میں چاہتی ہوں کہ اپنی روشنی جنگل سے باہر لے جاؤں۔ انسانوں کے گاؤں میں اندھیرے ہیں، لوگ امید کھو چکے ہیں۔ اگر میں ان کی مدد کروں تو شاید میری روشنی کا مقصد پورا ہو جائے۔ بادشاہ ضیا نے نرمی سے مسکرا کر کہا، بیٹی، انسان ناشکرے ہیں، وہ روشنی کو قید کر لیتے ہیں، وہ جگنوؤں کی چمک کو سمجھتے نہیں، صرف اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن نورینا کا دل مطمئن نہ ہوا۔ اس نے چپکے سے ایک رات اپنے پر سنبھالے اور وادی روشنی کو الوداع کہا۔ انسانوں کی دنیا میں نورینا نے سفر شروع کیا۔ وہ گھنے درختوں، ٹھنڈی ندیوں اور اونچے پہاڑوں سے گزری۔ آخر ایک گاؤں آیا جہاں اندھیرا تھا، لوگ غمگین تھے اور بچے روتے تھے۔ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک اندھی لڑکی مہر رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، کاش میں ایک لمحے کے لیے روشنی دیکھ سکتی۔ اس رات جب سب سو گئے، نورینا آہستہ سے مہر کے تکیے کے پاس جا بیٹھی اور اپنی چمک سے کمرہ جگمگا دیا۔ مہر نے محسوس کیا روشنی اس کے چہرے پر ناچ رہی تھی۔ وہ مسکرائی اور پہلی بار اپنے خواب میں روشنی دیکھ لی۔ اگلی صبح مہر کے والد نے نورینا کو دیکھا۔ وہ چونک گئے، یہ تو سونے جیسا جگنو ہے۔ انہوں نے اسے شیشے کی بوتل میں بند کر دیا۔ اب نورینا کی روشنی قید تھی۔ راتوں کو وہ چمکتی لیکن اس کا دل بجھنے لگا۔ اس نے سوچا، شاید اب میرا سفر ختم ہو گیا ہے۔ میں نے انسانوں کو روشنی دی اور بدلے میں قید پائی، لیکن مہر نے اسے بوتل میں دیکھ لیا۔ وہ رونے لگی، ابا، اسے آزاد کر دو، یہ قید کے لیے نہیں بلکہ اڑنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ بہت منتوں کے بعد باپ نے نورینا کو آزاد کر دیا۔ نورینا نے پہلی بار انسان کی رحم دلی دیکھی اور اس کے دل میں پھر امید جاگی۔ جب وہ واپس جنگل پہنچی تو عجیب منظر تھا۔ اندھیرے کے دیو ذیل تاریک نے وادی پر حملہ کر دیا تھا۔ جگنو ایک ایک کر کے بجھ رہے تھے۔ نورینا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اگر میری روشنی کسی کے لیے قید ہونے سے بچ نہیں سکتی تو میں اسے آزاد کر کے سب کے لیے قربان کر دوں گی۔ اس نے اپنے پر پھیلائے اور آسمان میں بلند ہوئی۔ پھر اس کی چمک اتنی بڑھ گئی کہ رات دن بن گئی۔ ذیل تاریک چیخ کر ختم ہو گیا اور نورینا کی روشنی پورے وادی میں بکھر گئی۔ اس دن کے بعد جب بھی رات گہری ہوتی ہے، جنگل میں ننھے جگنو چمکتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ جگنوؤں کی شہزادی نورینا کی اولاد ہیں۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ روشنی کبھی قید نہیں ہوتی، وہ بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو۔